بسم اللہ الرحمن الرحیم جی 9th کلاس ہم پڑھ رہے تھے کہ بہت خوبصورت بیل لے کے آیا وہ الگو، اور ان میں سے ایک بیل جو ہے پنچایت کے 1 مہینے بعد مر گیا۔ جمن اپنے دوستوں سے کہا، یہ دغا بازی کی سزا ہے، انسان صبر کر جائے مگر خدا نیک بد دیکھتا ہے۔ الگو کو اندیشہ ہوا کہ جمن نے اسے زہر دلوایا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے برعکس چودھرائن کا خیال تھا کہ اس پر کچھ کرایا گیا ہے، جیسے خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جادو ٹونا کر دیا ہے۔ چودھرائن اور فہمین میں ایک دن زور و شور سے ٹھنی۔ دونوں خواتین نے روانی بیاں کی ندیاں بہائیں، تشبیہات اور استعاروں میں باتیں ہوئیں، یعنی ایک دوسرے کو لعن طعن کی، طعنے دیے۔ بارے جمن نے آگ بجھا دی، بیوی کو ڈانٹا اور رزم گاہ سے ہٹا لے گیا، یعنی رزم گاہ یعنی وہ رزم حق و باطل ہو تو جس طرح سے رزم میدان جنگ کو بھی کہتے ہیں۔ ادھر الگو چودھری نے اپنے ڈنڈے سے چودھرائن کی شیریں بیانی کی داد دی۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں کی لڑائی ہوئی ہے، دونوں کی عورتوں کی، تو اس نے اپنی عورت کو جو ہے ڈانٹا، اپنی عورت کو، اور اس نے اپنی عورت کو۔ ایک بیل کس کام کا، اس کا جوڑا بہت ڈھونڈا مگر نہ ملا، ناچار اسے بیچ ڈالنے کی صلاح ہوئی۔ گاؤں میں ایک سمجھو سیٹھ تھے، وہ یکا گاڑی ہانکتے تھے۔ گاؤں میں گڑ گھی بھرتے اور منڈی لے جاتے، منڈی سے تیل نمک لاد کر لاتے اور گاؤں میں بیچتے تھے۔ اس بیل پر ان کی طبیعت لہرائی، سوچا اسے لے لوں۔ دام کے لیے 1 مہینے کا وعدہ ہوا، یعنی 1 مہینے بعد وہ پیسے دے دے گا۔ تو چودھری بھی غرض مند تھے، گھاٹے کی کچھ پرواہ نہ کی، تو چودھری صاحب نے ان کو بیل فروخت کر دیا۔ سمجھو نے نیا بیل پایا تو پاؤں پھیلائے، دن میں 3-4 کھیوے کرتے، یعنی 3-4 چکر لگاتا، بازار سے گاؤں، گاؤں سے گھر۔ نہ چارے کی فکر نہ پانی کی، بس کھیوں سے کام تھا۔ منڈی لے گئے، وہاں کچھ سوکھا بھوس ڈال دیا اور غریب جانور بھی دم بھی نہ لینے پاتا تھا کہ پھر جوت لیا۔ ٹھیک ہے۔ اتنا کام لیا اس نے اس بیل سے کہ بار بار جو ہے مہینے بھر میں بیچارے کا کچومبر نکل گیا، یعنی بالکل کمزور ہو گیا۔ یکے کا جوا دیکھتے ہی بیچارے کا ہاؤ چھوٹ جاتا، یعنی جیسے اسے وہ اس جوتنے والی ریڑھی جس کو ہم کہتے ہیں اس کے قریب کرتا تو اس بیچارے کی سانس پھول جاتی۔ 1 قدم چلنا دوبر تھا، ہڈیاں نکل آئی تھیں، لیکن اصیل جانور مار کی تاب نہ تھی۔ ایک دن چوتھے کھیوے میں سیٹھ جی نے دونا بوجھ یعنی دگنا بوجھ لادا۔ دن بھر کا تھکا جانور، پیر مشکل سے اٹھتے تھے، اس پر سمجھو جی کوڑے رسید کرنے لگے۔ بیل جگر توڑ کر چلا، کچھ دور دوڑا، چاہا کہ ذرا دم لے لے۔ ادھر سیٹھ جی کی جلد گھر پہنچنے کی فکر۔ کئی کوڑے بے دردی سے لگائے۔ بیل نے ایک بار پھر زور لگایا مگر طاقت نے جواب دیا، زمین پر گرا اور گرا کہ پھر نہ اٹھا۔ کئی بورے گڑ اور کئی کنستر گھی کے اس کے اوپر لدے ہوئے تھے، تو 200-400 روپے کمر میں باندھے ہوئے تھے۔ گاڑی پر کئی بورے نمک کے تھے، چھوڑ کر جا بھی نہیں سکتے تھے۔ گاڑی پر لیٹ گئے اور وہیں رت جگہ کرنے کی ٹھان لی۔ ٹھیک ہے کہ وہیں رات گزاریں گے، جا کر چلیں، کچھ پیسے بھی ہیں، کچھ سامان ہے۔ اور آدھی رات تک دل کو بہلاتے رہے، حقہ پیا، گایا، پھر حقہ پیا، آگ جلائی اس کے بعد اپنی دنست میں، تو وہ جاگتے ہی رہے، مگر جب پوپ اٹھی چونکے اور کمر پر ہاتھ رکھا تو تھیلی ندارد، تھیلی غائب تھی۔ ٹھیک ہے جی، جس میں پیسے تھے۔ اس کا کلیجہ سن ہو گیا، کمر ٹوٹی، تھیلی کا پتہ نہ تھا۔ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، کئی کنستر تیل کے بھی غائب تھے۔ سر پیٹ لیا، اچھاڑیں کھانے لگے۔ صبح کو بہزار خرابی گھر پہنچے۔
ٹھیک ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس نے اب جو ہے وہ جمن اور الگو ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور موقع کی تلاش میں تھا جمن کہ کیسے الگو سے بدلہ لیا جائے۔ تو الگو کے پاس کچھ وہ بیل لے گیا، ایک بیل مر گیا تو اس نے ایک بیل فروخت کر دیا تھا۔ جس کو فروخت کیا اس نے بیل کی بالکل بھی جو ہے وہ ان کو نہیں سنبھالا اور اس پر صرف اور صرف وہ کام لیتا تھا اس سے، تو جس کی وجہ سے وہ بیل بیچارہ بے دم ہو کر جو ہے گر پڑا اور گرتے ہی وہ مر گیا۔ یہاں تک ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے ہم صبح پڑھیں گے۔